بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ جبل زیتون کی وہ شام عمر کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جب وہ اپنے خیمے میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا چکا تھا، جب وہ سوچوں میں گم تھا، تاجر اکرینوس نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا تھا جس نے سفید ریشم کے تھان خیمادوس کے قدموں میں رکھ دیے۔ اکرینوس نے کہا، ایک چھوٹا سا تحفہ ہماری ملاقات کی یادگار کے طور پر، اگر ایک تاجر آپ کی جناب کی کوئی مدد کر سکے تو۔ عمر خیام نے پوچھا۔ اکرینوس نے اپنی بھوری داڑھی سہلائی۔ خیر، وہ پاگل ہو سکتا ہے، مگر وہ ان تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جن سے میں ملا ہوں۔ بہت سے لوگ اس کے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ آپ کی جناب کسی خبر کی تلاش میں ہیں۔ کاروان سرائے میں اس کا کچھ تذکرہ میرے کانوں تک پہنچا تھا۔ ہاں، مجھے بتایا گیا تھا کہ کئی ماہ پہلے ابو زید، مشہد کا وہ کپڑا تاجر جس نے نیشاپور میں دوسری شادی کی تھی، اس نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اس کا کیا ہوا؟ وہ کچھ عرصہ حلب میں مقیم رہا اور پھر شمال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کئی ماہ پہلے کی بات ہے۔ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ کم از کم یاسمی حلب میں تو تھی اور اسے اس کا کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، تم میرے لیے 2 تحائف لائے ہو، تم میرے ہاتھ سے کیا چاہو گے؟ میرے لیے کچھ نہیں، اکرینوس ہچکچایا۔ بس حسن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، جو آپ کا دوست بننا چاہتا ہے۔ ایک وقت آ سکتا ہے جب وہ آپ کی سخاوت کے دامن پر التجا کا ہاتھ رکھے۔ جب تاجر سلام کر کے چلا گیا تو ایک بھولی ہوئی یاد عمر کے ذہن میں ابھری۔ نظام الملک کے خطوط کے ڈبے کے پاس جا کر اس نے ایک نکالا اور اسے غور سے دوبارہ پڑھا۔ اس میں ملاحدہ یعنی بدعتیوں کے ایک نئے فرقے کے خلاف وارننگ لکھی گئی تھی۔ وزیر نے اپنی مخصوص تقریر میں لکھا تھا، وہ ایک نئے مہدی کے آنے کی تبلیغ کرتے ہیں جو اسلام کے تختوں اور قوانین کو الٹ دے گا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب دنیا کا 7واں اور آخری مذہب ہوگا۔ وہ اس ملعون کے پیروکاروں سے خفیہ اپیلیں کر رہے ہیں جو خود کو خراسان کا پردہ نشین کہتا تھا۔ یہ بدعتی سفید لباس پہنتے ہیں جب وہ اپنی قابل نفرت جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ کے عذاب میں ڈالے۔ عمر نے سفید ریشم کے تھان کو دیکھا اور مسکرایا۔ بے شک نظام الملک حق بجانب غصے میں اسے آگ میں ڈال دیتا، مگر اس کا ارادہ اس سے اپنا ایک لبادہ یعنی چوغا سلوانے کا تھا۔ ادھر شہر کی ایک گلی میں ایک امیر عرب گھنٹیوں والے خچر پر سوار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سکے گن رہا تھا۔ کبڑا چلایا، مصیبت مصیبت رحم کی طالب ہے، دو خدا کے نام پر کچھ دو۔ رونے دھونے والے عرب بڑبڑایا اور سکوں کو ایک مضبوط تھیلے میں ڈال کر اپنی کمر پٹی میں اڑس لیا۔ یا ہو یا حق، اے رحم کرنے والے، اللہ کے نام پر بیماروں کو کچھ دو۔ تو پھر مسجد چلے جاؤ، ایک ملا نے گزرتے ہوئے کہا جس کے جبے کا دامن دھول جھاڑ رہا تھا۔ یہ کسی اور کے لیے ہے جسے روٹی کی ضرورت ہے۔ ملا تو آگے بڑھ گیا، مگر ایک عورت رکی اور اپنے گٹر کو ٹٹولنے لگی۔ یہ لو، اس نے چپاتی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا یہ اس مقدس درویش کے لیے ہے جو زار و قطار رو رہا ہے؟ وہ عورت جانتی تھی کہ تمام درویش دنیا کے گناہوں پر ماتم کرتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے۔ معذور نے روٹی لیتے ہوئے حامی بھری، جس نے خون کے آنسو روئے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار
چاندی کے تاروں سے کڑھائی کیا ہوا قلت فاقرہ پہنے عمر خیام وہاں سے گزرا۔ وہ ابھی سلطان کے دربار سے واپس آ رہا تھا۔ اے میرے آقا، کبڑا آگے بڑھتے ہوئے چیخا۔ اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں رکاب سے جا لپٹیں۔ رکیے، 2 سال اور 10 مہینوں سے میں آپ کی جناب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس مضطرب چہرے کو نیچے جھک کر دیکھتے ہی عمر کو بادشاہ کا وہ مسخرہ یاد آ گیا جو دوسرے تالاب میں ڈوبے ہوئے دوسرے چاند کے عکس پر رویا تھا۔ جعفرک، وہ پکار اٹھا۔ اسے اس کے چیتڑوں اور سفید گدھے کی عدم موجودگی پر حیرت ہوئی۔ ہاں، وہی جعفرک جو اب بھکاریوں اور درویشوں کے درمیان دربار لگاتا ہے۔ آپ نے مجھے بلانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ بلانے میں؟ بے شک، جب میں وہ چاندی کا بازوبند آپ کے گھر لے کر گیا تھا، میں واپس حلب آیا اور چاند در چاند انتظار کرتا رہا۔ پہلے تو وہ کچھ بہتر ہوئی اور کبھی کبھی ہنستی بھی تھی۔ میں اسے آپ کے گھر لے جاتا، مگر بھلا ایک مسخرہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ سڑک پر سفر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کا کہنا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ کیا آپ یاسمی کو بھول گئے؟ عمر نے اس کا دبلا بازو تھام لیا۔ کیا وہ یہاں ہے ابھی؟ میں اس کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ جعفرک نے روٹی کا ٹکڑا اوپر اٹھایا۔ ہر شام وہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی جناب کی آمد کی کوئی خبر آئی؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لگام کھینچتے ہوئے جعفرک گھوڑے کو ہجوم سے نکال کر ایک گلی میں لے گیا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ روٹی اب بھی اس کے قبضے میں تھی۔ ہائے، بیماری کے جن نے اسے اندر سے کھا لیا ہے۔ اس نے مڑ کر کہا، کیا آپ کی عالی جاہ ذرا سا انتظار کریں گے جبکہ میں اسے بتاؤں کہ اللہ نے کیا کر دکھایا ہے؟ جب جعفرک تانبے کے ٹٹھیرے کی بھٹی کے پاس ایک دروازے میں غائب ہو گیا تو عمر گھوڑے سے اترا اور اپنا سر گھوڑے کے شانے سے ٹکا دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یاسمی یہی اسی گلی کے اوپر ایک کمرے میں موجود ہے۔ اور جب جعفرک آخرکار نیچے آیا تو مسخرے نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور اس کا چہرہ درد سے مڑا ہوا تھا۔ آہ، کیا طوفان برپا ہے! اتنے عرصے سے وہ ایک فاختہ کی طرح خاموش تھی اور اب وہ پھڑپھڑا رہی ہے اور بخور مہندی اور آنکھوں کے لیے کاجل مانگ رہی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی جناب کو خبردار کر دوں کہ اس کے پاس پہننے کے لیے ریشم نہیں ہے۔ کیا وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے؟ کیا میں اوپر جا سکتا ہوں؟ پتھر کی تاریک سیڑھیوں سے راستہ بناتے ہوئے وہ ان منزلوں سے گزرا جہاں دھندلے سائے اسے جھانک رہے تھے، اور اس چھت پر پہنچ گیا جہاں سنترے اور گیلے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں چھپر کے نیچے یاسمی ایک داغدار لحاف میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسے صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ اوہ میری جان! اس نے اس کے پہلو میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کتنے پروقار ہیں میرے آقا! ہائے، میرے پاس پیش کرنے کے لیے ایک قالین تک نہیں۔ اس کا سانس گلے میں اٹک گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بازو اس کی گردن کے گر ڈال دیے۔ عمر نے اس کے گرم گالوں پر آنسو محسوس کیے۔ جب وہ خاموش ہوئی اور اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی تو عمر نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کتنا دبلا اور زرد پڑ چکا ہے۔ صرف اس کے بالوں کی خوشبو اور محبت سے مخمور سیاہ آنکھیں پہلے جیسی تھیں۔ جب میں بیمار تھی تو میں ستاروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھتی تھی، اس نے سرگوشی کی، کیونکہ یہ وہی ستارے تھے جو ایوان نجوم کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ کیا وہ ڈریگن اب بھی پردے پر موجود ہے؟ نہیں، میری زندگی، میں اس کمرے کی ہر چیز دیکھ سکتی ہوں۔ کیا وہ اب بھی ویسا ہی ہے؟ وہ ویسا ہی ہے، وہ تمہارا منتظر ہے یاسمی۔ یاسمی ہلی اور اطمینان سے ایک آہ بھری۔ اس نے یہی سوچا تھا، مگر مجھے ستاروں کے نام یاد نہیں رہتے سوائے جبار یعنی اورائن اور دبران یعنی الڈیبران کے۔
جعفریق نے مجھے کچھ اور نام بتائے۔ اس نے کہا کہ تم ہمارے آقا سلطان کے کونسل میں بڑے آدمی بن گئے ہو، تمہاری آستین پر چاندی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ میں تمہارے لیے خام ریشم کا لباس اور کڑھائی والی چپلیں ڈھونڈ لاؤں گا۔ اور شکر لگی ادرک۔ وہ ہنسی۔ نہیں، ہمیں ایک دعوت کرنی چاہیے جس میں پینے کو شربت ہو۔ تمہارے لبوں کی میں۔ اس نے شرماتے ہوئے اس کے گال کو چھوا اور اس کے عمدہ چمڑے کے سواری والے بوٹوں کو اشتیاق سے دیکھا۔ کاش میں طاقتور ہوتی۔ جب میرا دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ اے واللہ، تمہاری لونڈی اپنا حسن کھو چکی ہے۔ تم پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو محبوبہ۔ اچانک اس نے اپنی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھ دیں اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ عمر انہیں چوم رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، نہیں، میری طرف دیکھو، بولو نہیں، کیا کوئی اور بیوی ہے جو ایوان نجوم میں میرے کمرے میں سوتی ہے؟ عمر نے نفی میں سر ہلایا اور وہ پرسکون ہو گئی۔ میں نے کئی بار یہ سوچا تھا۔ جب میرا نکاح ہوا تو میرے دماغ میں آگ لگ گئی اور میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب ابو زید نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تو مجھے ابکائی آنے لگی اور پھر بخار آ گیا۔ انہوں نے مجھے اونٹوں کے بند ٹوکروں میں سفر کروایا اور کبھی کبھی مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک سرائے میں میری نظر اس معذور جعفریق پر پڑی جسے مجھ پر ترس آیا۔ جب میں نے فوراً اسے فیروزوں والا چاندی کا بازو بند دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ نیشاپور جا کر تمہیں میرا پیغام دے دے، مگر یہاں حلب میں میرا شوہر غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا مذاق اڑاتی ہوں۔ وہ باہر نکلا اور گواہوں کے سامنے چلایا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ میں بیمار تھی اور بدتنیت تھی، اور پھر وہ چلا گیا۔ مجھے اس بازو بند اور پیغام کا کچھ علم نہ تھا۔ عمر نے سرگوشی کی، مگر اب میں ایک نکالی ہوئی بیوی ہوں۔ نہیں، عمر ہنسا، تم اب بننے والی دلہن ہو۔ اے حور، کیا میں تمہیں اپنا بنانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی مزید انتظار کروں؟ اس حور کے پاس نہ حسن ہے نہ جہیز۔ پھر بھی اس کے گالوں میں گرم لہو دوڑ گیا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب عمر وہاں سے رخصت ہوا تبھی وہ دوبارہ لحاف میں لپٹی اور وہ اس درد کو سہلانے کے لیے سمٹ گئی جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ نیچے گلی میں عمر نے جعفریق سے لگام تھامی۔ میں قاضی اور گواہ لینے جا رہا ہوں، اس نے کہا، کیونکہ میں اسی شام یاسمی سے نکاح کر رہا ہوں۔ تم مٹھائی والوں کے پاس جاؤ، میٹھے کیک اور چاولوں کے حلوے کے تھال لاؤ، شکر لگی جلی، شربت اور سرخ مے لاؤ۔ اس گلی کے لوگوں کو پکارو کہ اس جشن میں شریک ہوں۔ ایک بربط نواز لاؤ، شمع ڈھونڈو، چھت کو روشن کر دو اور بخدا کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ وہ زین پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ اسے بھکاریوں کے حیران چہرے اور پھیلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آئے۔ اے ایمان والوں، جعفریق نے بٹوا بلند کرتے ہوئے آواز لگائی، اے ایمان والوں، جشن کا دروازہ کھل گیا ہے، آ جاؤ۔ صرف نقاب پوش یاسمی کے خیال میں گم عمر نے قاضی کی خشک آواز سنی جو قالین پر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ ایک کتب فروش کی بیٹی اور اس کے جہیز یا مہر کے بارے میں کیا طے پایا ہے؟ میں نے کہا، وہ آپ کے ہاتھ میں کیا جائیداد دے رہی ہے؟ قاضی کے پیچھے ایک کاتب نکاح کی شرائط لکھ رہا تھا۔ جائیداد؟ عمر مسکرایا۔ طوفانی ہوا جیسے سیاہ بال، ایک جوان سرو جیسی پتلی کمر اور ایک دل جو محبت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اسے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جلدی کرو، لکھو، ظاہری قدر کی کوئی چیز نہیں۔ قاضی نے کاتب کو ہدایت دی، اور اب آپ کی عالی جاہ اس کے نام کیا جائیداد کر رہے ہیں؟ سب کچھ، جو کچھ میرے پاس ہے، عمر نے جواب دیا۔ قاضی نے ضدی انداز میں بازو لپیٹ لیے۔
کیا آپ کی جناب اس بات پر غور کریں گے کہ ہمیں ریکارڈ میں معقول شرائط درج کرنی ہوں گی؟ سب کچھ قانون کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمیں ایک ایک چیز کی تفصیل چاہیے، کتنی زمین اور کہاں واقع ہے، اس پر کون سی رہائش گاہیں اور پانی کے حقوق اور مچھلی پکڑنے کے حقوق اور تخمینہ شدہ مالیت، اور پھر ہمیں مال و اسباب کا حساب بھی چاہیے، خواہ وہ کپڑے کے تھان ہوں، مشک کے قطرے، سفید باز، سیاہ سمیور، ہاتھی دانت کے تراش خراش کے لائق مچھلی کے دانت، کتنے اونٹ اور کہاں کہاں، کتنے غلام اور ان کی تخمینی قیمت۔ لکھو ظاہری قدر کی ہر چیز۔ عمر نے کاتب کو حکم دیا۔ قاضی نے احتجاجاً ہاتھ اٹھائے۔ میرے باپ کی داڑھی اور قبلہ مقدس کی قسم، کس نے نکاح نامے میں ایسے الفاظ سنے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایسا اعلان دوسری بیویوں کے مہر کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، جن کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ پہلی 4 بیویوں کو۔ عمر نے اپنے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک غلام کے لائے ہوئے تھال سے مٹھی بھر سونا نکالا۔ ایک ایک کر کے اس نے سکے قاضی کی داڑھی والے لبوں کے درمیان ٹھوس دیے، پھر مٹھی بھر چاندی گواہوں کی جھولیوں میں اچھال دیں۔ کاتب سے کاغذ کا رول لے کر اس نے گواہوں کو دستخط کرنے کا حکم دیا، جبکہ جعفرک نے کاتب کے لیے شراب کا ایک جام بھرا۔ اس شراب میں عمر نے اپنی انگلی سے اتار کر ایک انگوٹھی ڈال دی، جبکہ قالین پر یہ منظر دیکھنے والا ہجوم حیرت سے چیخ اٹھا۔ تمہارے الفاظ سنہری ہیں، اس نے قاضی سے کہا، جو اب کسی کٹ پتلی کی طرح کھانس رہا تھا اور جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ ایسے الفاظ کبھی نہ سنے گئے۔ اب نکاح مکمل ہوا، بربت کی آواز آنے دو۔ ہاں، اور چنگ کی، اور ایسے خوش نصیبی کے گواہ ہوں، عمر خیام کو نہ بھولنا جس نے آج رات اپنی دلہن کو اپنا لیا ہے۔ اٹھ کر وہ چھت کی منڈیر تک گیا اور نیچے روشن گلی میں جھانکا، جہاں محلے کے بھکاری درویش اور بچے جمع ہو چکے تھے۔ بربت نواز نے محبت کا ایک گیت چھیڑا اور چنگ کی تاریں تھر تھر آئیں۔ اے لوگوں، وہ چلایا، کھاؤ اور پیٹ بھرو، اگر کیک ختم ہو جائیں تو مٹھائی والے کو کھا جاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو خوش نہیں ہے؟ نہیں آقا عمر، ہم بہت خوش ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس کا پیٹ چاولوں، مٹھائیوں اور شربت سے نہیں بھرا؟ بخدا ایک بھی نہیں۔ پھر بھی تم چیتھڑوں میں ہو اور غمگین ہو۔ آج کی رات تم خیمہ دوست جیسے امیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بے حساب امیر ہے، اور نہ ہی خیمہ دوست جیسے مدہوش، کیونکہ اس نے جنت کی مئی چکھ لی ہے۔ پھر بھی تم محروم نہیں رہو گے۔ تھال اچھال دو، اس نے اپنے خزانچی کو حکم دیا۔ میرے آقا، تھال؟ اس سے پیتل کی بڑی تھال لے کر عمر نے اس گلی میں الٹ دی۔ ہجوم سے اطمینان کا ایک شور اٹھا، جبکہ لڑکے خاک چھاننے لگے اور عورتیں گھٹنوں کے بل گر کر چمکتے سکے سمیٹنے لگیں۔ عمر نے یاسمی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ لرزتے ہوئے اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ وہ اسے نیچے گلی تک لے گیا، جہاں ایک پالکی کھڑی تھی جو اس کے دوست امیر عزیز سے اجلت میں ادھار لی گئی تھی، اور اس کے ساتھ 2 خواجہ سرا بھی تھے، تاکہ اس کا وقار بڑھے اور اسے نرم گاؤ تکیوں پر بٹھا دیا جائے۔ اے میری دلہن، اس نے سرگوشی کی، تم میرے سوا کسی اور کی باہوں کو کبھی نہیں جانو گی۔ خواجہ سراؤں نے جالیدار دروازے بند کر دیے، اور وہ ہجوم جو مہینوں سے یاسمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا، جب وہ انہی کی طرح ٹھکرائی ہوئی روٹی تلاش کرتی تھی، اب اس عظیم امیر کی دلہن کی پہرے دار پالکی کے سامنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ الحمدللہ، وہ پکارے، اللہ کا شکر ہے، دانائی کے آقا کے لیے دعا، جو سونا بانٹتا ہے، خیمدوز کے لیے دعا۔ کیا آقا عمر جیسا کوئی لارڈ ہے؟ اس کے دروازے سے لے کر خطا تک، ایک درویش چلایا۔ ایک بھی نہیں، دوسرے نے نعرہ لگایا، ان پر سلامتی ہو، خدا کرے اس کا راستہ ہموار ہو۔ ہجوم میں سے ایک چھوٹی لڑکی دوڑتی ہوئی نکلی۔ اس کے پاس گلاب کی پتیوں کی ایک ٹوکری تھی،
جسے اس نے عمر کے گھوڑے کے سمون کے پاس بکھیر دیا۔ خواجہ سراؤں میں سے ایک نے پوچھا، سلطان کے منظور نظر اب اپنے قدم کس جانب اٹھائیں گے؟ بازار کی طرف۔ مگر بازار تو بند ہے، سحپہر کی نماز کے بعد سے وہ بند ہو چکا ہے۔ بہتر ہے، جلدی کرو، عمر نے تائید کی۔ پالکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے، جسے مضبوط سیاہ فام غلام تیزی سے اٹھائے ہوئے تھے، خواجہ سرا نے جعفری کے کان میں سرگوشی کی کہ آقا نشے میں معلوم ہوتے ہیں، تم ایسی مے سے کبھی مخمور نہیں ہو سکو گے۔ مسخرہ مسکرایا۔